بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد مولا سے تائید طلب کرتے ہوئے آج کچھ علمی گفتگو کریں گے. تو ہمارے پاس 3 قسم کی نفس کی بات کرنے کی گنجائش ہے. یہاں پر قرآن میں 3 قسم کے نفس کی بات کی گئی ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ نفس امارہ 22 کی 53 لوور مائنڈ کے تھرو بھی جانتے ہیں، ایگو کے تھرو بھی جانتے ہیں. تو بہت سارے ڈفرینٹ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. نفس امارہ کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں. تو یہ تمام جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نفس امارہ کے لیے کہ وہ لوور مائنڈ یا وہ لوور نفس جو ہے ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے فوری طور پر یہ چاہیے اور مجھے ملنا چاہیے. جو چیز کی خواہش ہو میرے اندر وہ مجھے فوراً ملنا چاہیے. تو اس پہ ہم نے کافی بات چیت ڈفرینٹ الفاظوں میں کی ہے. نفس کی مثال کو لیتے ہوئے یہ ہم بات کریں گے کہ مومن ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھتا ہے. جیسے کہ امام کا فرمان ہے کہ ایک گھوڑ سوار ہوتا ہے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے، لیکن جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ گھوڑے پر نہیں بلکہ گھوڑا اس پر بیٹھا ہوا ہے. تو کتنی مزاحیہ یہ بات لگے گی کہ گھوڑا جو ہے وہ آدمی کی سواری کر رہا ہے. یہ تو بالکل بھی ناممکن اور نامناسب بات ہے، رائٹ؟ لیکن در حقیقت میں جب بھی ہم اپنی نفس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہی کچھ ماجرا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اوپر اپنی نفس کو یعنی نفس امارہ کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. پھر ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے، نفس کی مرضی ہوتی ہے. نفس جو چاہے وہ ہم سے کرواتا ہے. نفس کی مرضی ہوگی تو وہ ہمیں علم سے دور لے جائے گا، مذہب سے دور لے جائے گا، کیونکہ نفس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ فوری طور پر خوشی کا ملنا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس بات کو ہم سمجھ گئے ہیں کہ دنیا کی جو تمام خوشیاں ہیں وہ ٹیمپرری ہیں. چھوٹی سی مثال سے شروع کرتے ہیں کہ آئس کریم کھانے کا دل ہوا، ایک ٹیمپٹیشن آئی کہ بھئی کچھ میٹھا کھانا ہے، آئس کریم کھانی، اور ہم نے جا کے فوراً سے اس کو کھا لیا. تو یہ نفس کی غلامی ہوئی. اور پھر بڑی بڑی خواہشات لیتے جائیں اگر تو بڑی بڑی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں کہ انسان اپنی خوشی کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی وہ خوشی تو نہ رہی، اب مجھے کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے. تو جیسا ہم نے بات کی تھی کہ بھئی فن کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ کریں تو فن ہوگا کیونکہ دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو آج یہ فن کرتے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی وہ فن ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ بور ہو رہے ہیں، پھر کچھ فن کرنا ہے، پھر کچھ فن کرنا ہے. تو کانسٹنٹلی یو آر لوکنگ فار سم تھنگ آؤٹ سائڈ آف یو فار سیٹسفیکشن، فار گریٹیفیکیشن. تو نفس کی جو مثال ہے وہ ایسی ہی ہے کہ نفس ہمارا جو ہے وہ ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے. تو امام نے بڑا خوبصورت فرمان کیا کہ بھئی اگر آپ کا کوئی نوکر ہو، وہ غلام ہو، اس کو آپ اچھے کپڑے بھی پہنائیں، اچھی ٹوپی بھی پہنائیں، لیکن پھر بھی اس کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ آزاد ہو. تو ہم جو ہماری روح ہے وہ دراصل جب نفس کی ہم بات مانتے رہتے ہیں تو ہماری روح بھی اس کی غلامی کرتی ہے. اس بات کو ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر روح ہے، اسی لیے ہم آج بہن ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہمارے رشتے ہیں، ہمارے پاس نوکریاں ہیں، ہمارے پاس جو ہے جو بھی تعلقات یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ہماری روح کی وجہ سے ہے. آج اگر ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو فوراً ہی ہمارے اپنے فیملی ممبرز جو ہم کو بہت چاہتے ہیں آج دفنا دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے. تو اس جسم کی کوئی ایبلٹی، کوئی قابلیت، کوئی قوت نہیں ہے، جو ہے وہ روح ہی کی وجہ سے ہے. تو روح جو ہے وہ اپنی آزادی چاہتی ہے، اور آزادی کا جب زندگی میں آزادی پائیں وہ بات ہی اور ہوتی ہے. مرنے کے بعد تو ہم تمام امام کی جنت میں جا رہے ہیں. تو جب زندگی میں روح کا استعمال صرف دنیا کی خواہشات کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کی مثال اسی فرمان کے مطابق ہو جاتی ہے کہ ایک ایسا غلام جو یہ سوچتا ہے کہ بھئی اگر مجھے میرا مالک آزاد کر دے گا تو مجھے کام کرنا پڑے گا، مجھے محنت کرنی پڑے گی. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کہیں نہیں جاتا، میں تو یہیں بیٹھا ہوں، مجھے غلامی پسند ہے. تو یہ 2 مثالیں ہیں جو امام اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ جس مومن سالک کو اگر روحانیت میں آگے بڑھنا ہے تو اس کو نفس کو مارنا پڑے گا. نفس پر
جو ہے قابو کرنا پڑے گا. عام طور پہ جو سچویشن ہوتی ہے ہماری وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری نفس جو ہے وہ ہم پر ظلم توڑ رہی ہوتی ہے. کس طرح سے؟ جب ہم نفس کی غلامی کرتے ہیں اور لیٹ سے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں فارغ اور ایز اے فیملی ہم نے سوچا کہ چلیں کچھ وقت ہے تو مووی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آپشن تھا، اور یہ بھی ایک آپشن تھا کہ چلیں ہم کوئی کتاب کھول لیتے ہیں فرمان کی، یا ہم مل کے کوئی تسبیح نکال لیتے ہیں، یا کوئی علمی نقطے کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ لرننگ ہو. لیکن ہم تمام چوز کرتے ہیں کہ چلے مووی دیکھیں. تو مووی دیکھ لی ہم نے، اور مووی سے ہمارا وقت گیا اور ہم نے چلے انجوائے کیا مووی کو. اچھی مووی تھی، ہم نے انجوائے کیا. اس کے بعد پھر بور ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ تو وہ جو مووی کو دیکھا وہ لانگ لاسٹنگ خوشی نہیں تھی، اور نفس نے ہماری روح پر ظلم کیا. جو وقت، جو سانسیں تھی ہماری، وہ ہم سے چرا لی اور اس مووی میں ڈال دی. ریممبر کہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مووی نہ دیکھیں، لیکن ہر چیز کو ماڈریشن میں کرنا ہوتا ہے اور سمجھداری کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا وقت کہاں صرف کرنا چاہیے. تو نفس جو ہے وہ ہم پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتی ہے. جو ہم شکایت کرتے ہیں، جو ہم مولا سے جب گریازاری کرتے ہیں اور جب ہم امام سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم اپنے نفس کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نفس ہم پر بہت ظلم ڈھاتا ہے، کیونکہ نفس ہم پر چڑھ کے بیٹھا ہے. پیروں نے گنان میں کیا فرمایا کہ نفس تو مہا بڑونت کہی. تو وہ اتنا ازدے کی طرح اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ہم کو اوور پاور کر لیتا ہے. تو نفس کو مارنے کی ایک مومن جو ہے وہ عادت ڈالتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، چھوٹی چھوٹی نیتوں سے وہ کوششیں کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ اسٹرانگ بن جاتا ہے. جس طرح امام نے فرمایا کہ بھائی کوئی بھی عادت کو اپنانے کے لیے، کوئی ورزشی جب کوئی عادت کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے کثرت کرتے کرتے کہیں جا کے پہلوان بنتا ہے. تو اسی طرح ایک مومن سالک بھی جو ہے وہ اپنی نفس کو آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مار کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے. تو نفس امارہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہے کہ آپ اس کی غلامی سے آزاد ہوں. تو بجائے حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں، گھوم رہے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہمارے پاس فری ول ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس فری ول ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی طاقت کو نہیں پہچانتے ہیں. ہم نے اس بات کو پہلے سنا ہے کہ فرشتے ہیں، ان کا جو کام ہے سوائے عبادت کے اور ذکر کے ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کے پاس فری ول نہیں ہوتی ہے، ان کا کام ہی امام کی تابعداری کرنا ہوتا ہے. تو انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے اور اشرف المخلوقات میں سے ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے فری ول ہے. یعنی ہم انسان جن کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، ہمارے پاس فری ول ہے، جبکہ فرشتوں کے پاس بھی فری ول نہیں ہے. تو اپنی فری ول سے ہم کیا چوز کرتے ہیں اس پر تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو جب ہم نفس کی غلامی کرتے ہیں تو اپنی فری ول ہم لیٹ گو کرتے ہیں اور نفس کی غلامی کے اندر آ جاتے ہیں. تو ایک سمجھدار انسان جو ہوتا ہے وہ گھوڑے کی لگام کو ہاتھ میں رکھتا ہے اور جہاں وہ چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے. یہ امام کا فرمان ہے. تو ہمیں وہ ہوشیار گھوڑ سوار بننا ہے جو لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے اپنی نفس کو گائیڈ کرتا ہے، نہ کہ نفس اس کو غلام بنائے. تو اگین چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں جب ہم کرتے ہیں کہ بھئی اپنے مزاج میں سٹیبلٹی لانا، نہ بہت غصہ ہونا، نہ بہت ایکسائٹڈ ہونا، نہ بہت زیادہ فن کے پیچھے جانا. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے، ایک سٹیبلٹی کے اندر چلتا ہے. یہ پیر پندیات جوان مردی میں امام فرماتے ہیں مومن کی خصوصیات کے بارے میں، جو مومن کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک مزاج میں رہتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی نفس امارہ کی بات. لیکن ایک جو چیز یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نفس امارہ کو نارملی ہم جو ہے برا کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں غفلت میں ڈالتا ہے یا ہمیں اکساتا ہے اور ہمیں جو ہے بہکا دیتا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس نفس نہ ہو تو ہم کس کی شکایت کریں گے خدا سے؟ ہم کیا کہیں گے مولا کو کہ ہم نے یہ کیا غلط جو کام کیا، اپنا وقت جو ضائع کیا تو کس کی وجہ سے کیا؟ تو ہم اپنا تمام الزام جو ہے وہ نفس کو دیتے ہیں.
کہ نفس کے ظلم کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں اور ہم نفس سے آزادی چاہتے ہیں. تو نفس جو ہے ایک قسم کی انرجی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. جب ہم اس انرجی کو اپنی مرضی سے ڈائریکٹڈ وے میں یوز کرتے ہیں تو یہی نفس جو ہے وہ آگے چل کے نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس لوامہ کی کیا مراد ہے؟ پہلے اس کا ریفرنس یہ 75 کی 2 ہے قرآن کے اندر، چیپٹر 75 ورس 2 کا ریفرنس ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو اس کے اندر کانشسنس لاتی ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ ہمارا ضمیر ہمیں کچوکے لگاتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم امام کی یاد سے دور ہیں. تو یہ نفس جو ہوتا ہے وہ نفس جو ہے وہ امام کی رحمت سے ہوتا ہے، امام کی دین ہے، اور یہ امام ہی کی گائیڈنس ہے جو نفس لوامہ کی صورت میں ہمارے اندر ایک آواز بن جاتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دیکھو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یا دیکھو یہ مزاج میں جو یہ چیز آئی ہوئی ہے وہ درست نہیں ہے. تو جو بھی ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے وہ نفس لوامہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے ہمارا دھیان جو ہے اس طرف لے جاتی ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے. تو یہ پریکٹس کرتے 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 جو ہے نفس ہمارا جو ہے وہ نفس لوامہ میں بدل جاتی ہے. پھر تیسری جو نفس کی مثال ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. لفظ مطمئنہ سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ نفس جو مطمئن ہے. یہ قرآن کے سورہ فجر 89 کی 22 کا ریفرنس ہے. ایسا نفس جو ہمیشہ اطمینان میں ہے، سیٹسفیکشن میں ہے، شکر گزاری میں ہے. اور ایک مومن سالک جب اس راستے پہ چلتا ہے، وہ چلتے چلتے جب امام کے عشق میں بہت سارے درجات کو آگے پہنچتا ہے، پا لیتا ہے، امام کے دیدار کو حاصل کرتا ہے، تو ایسا مومن جو ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. وہ اپنے نفس کو اپنی غلامی میں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے وہ نفس کا استعمال کرتا ہے، نہ کہ نفس اس کا استعمال کرتی ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس میں نفس رہتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی علمی کلاس میں بات چیت ہو رہی تھی تو کسی صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس نفس یا شیطان، ہم اس کو انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں، کہ نہیں ہے؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ بھئی میں نے اس نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا ہے. شیطان نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا ہے. یعنی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا نفس امارہ پوری طرح سے ان کے اپنے قابو میں ہے. وہ وسوسے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ انف، یا ہمیں جو ہے وہ ایسے خیالات دیتا ہے، ایسے تصورات دیتا ہے جس سے ہمارے اندر نا امیدی، تاریخی اور ایسی باتیں آتی ہیں جس سے ہم مذہب سے دور ہٹ جاتے ہیں. تو دو طرح کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو یہ کہ ہم اپنا دھیان کو جو ہے وہ خواہ دنیا کے اندر بزی رکھیں اور اپنے دھیان کو اپنے مذہب سے دور رکھیں. تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اس نفس کے جو جال ہیں وہ بہت طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی فن کریں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ پریشر ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں مذہب کو وقت دوں. یا پھر جو ہے دوسروں کو دیکھ کے بھئی کہ فلاں جو ہے وہ دنیا میں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا نام کما رہے ہیں، تو مجھے بھی ایسا کرنا ہے، تو میرے پاس وقت کہاں ہے مذہب کے لیے. یا پھر جو ہے ایسے خیالات کہ جو ہے میرے اندر تو یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے لیٹ سے مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی، یا مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آتی، یا مجھے لیکچر سمجھ میں نہیں آتے، یا میرا دھیان نہیں لگتا ہے، یا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، مجھ سے یہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ تمام مثالیں ہیں نفس کے جو ہمارے اندر وسوسے ڈالتی ہے. ریممبر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جس انسان کی جیسی کمزوری ہوتی ہے شیطان اس کے اندر ایسا ہی فتنہ برپا کرتا ہے. تو جو ہماری لائف ہوتی ہے، جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، انہی کو، جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں، انہی کو شیطان جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے ہمارے اندر وسوسے کی صورت میں انٹر کرتا ہے. اور جب ہم اس باتوں کو مانتے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی غلامی کر لی. کوئی بھی خیال یا کوئی بھی ایسی بات جو ہم کو حقیقت کے راستے سے دور لے جائے، اس کو ذکر سے، اس کو اپنی قوت ارادی سے اس کو توڑنا ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. دنیا میں دنیا کے کام اتنے بڑے بڑے لگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جیسے مسائل یا ہمارے جیسی پریشانیاں تو کسی کو نہیں ہوں گی.
لوگوں کو کیا پتا ہم کس مشکل سے گزر رہے ہیں. ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا مشکلات ہیں، یا ہماری لائف میں کیا کیا ہم نے مسئلے دیکھے ہیں. تو ہم سے کیسے مذہب ہو، یا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہے سوائے نادانی کے کچھ بھی نہیں ہیں. ہر گھر کے اندر مسئلے ہیں، ہر ایک کو دنیا کے کام کرنے ہیں، کمائی کرنی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس تو 24 گھنٹے ایسے لگتے ہیں جیسے 48 گھنٹے ہو، اور کسی کے پاس تو 24 گھنٹے 12 گھنٹے سے بھی کم لگتے ہیں. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ ہمیشہ بزی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ وقت دے پاتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ہماری جو نفس ہے وہ ہم کو ایک قسم کے دھوکے میں رکھتی ہے، ڈیسیو کرتی ہے کانسٹنٹلی، کہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت پہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ نفس کا ایک کانسٹنٹ ہمارے اندر ایک پریشر، ایک خیال رہتا ہے. تو مومن صالح جو ہے وہ اس گیم کو پہچان لیتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو دنیا کا کھیل ہے. پیروں نے جو گناروں میں ہمیں سمجھایا کہ بھئی ایک پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے کسی نے چھین لیا، تو وہ رو رہی ہے، پکار رہی ہے، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور چیخ چلانے سے اس کی خود کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب وہ جا کے بیٹھتی ہے تو وہ سوچتی ہے، احساس کرتی ہے کہ نہ تو اس کا کوئی بچہ ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ چھنا گیا. تو یہ پیر صاحب ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں ادھر؟ یہ ہمیں وہی سمجھا رہے ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ گھر ہمارا، یہ بچے ہمارے، یہ فیملی ہماری، یہ ذمہ داریاں، یہ جاب، یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب ہم کر رہے ہیں. اور سارا مسئلہ وہیں شروع ہوتا ہے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو میں جو ہے وہ وہاں سے ہم نفس کی غلامی میں آ جاتے ہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ میری کوئی قابلیت نہیں، یہ مولا کر رہا ہے، یہ مولا کا گھر ہے، یہ مولا کی دی ہوئی فیملی ہے جو امانت ہے. میں اپنے فرائض پورا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مولا کی مرضی ہے. مجھے جو جتنا کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کے باقی ماندہ جو وقت ہے وہ مجھے حقیقت کی کمائی کرنی ہے، حقیقت کی روزی کے پیچھے لگنا ہے. کیونکہ آخرت میں جو ہم یہاں جو کمائی کر کے لے کے جائیں گے تو وہ وہاں کام آئے گی. آپ نے وہ مثال سنی ہوگی کہ ایک ایسا ملک ہوتا ہے کہ جہاں کسی کو بادشاہت جو ہے وہ صرف 7 سال کے لیے دی جاتی ہے، اور 7 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو ایسے جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ درندے، جانور، اژدہے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ان کو کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں. تو جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس ملک میں وہ عیاشی میں لگ جاتا تھا کہ چلو 7 سال بعد تو مرنا ہے، آج میں عیش پورے کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، یہ خواہش وہ خواہش، تمام خواہشات کے پیچھے وہ لگا رہتا ہے، اور 7 سال بعد اس کا کام تمام. ایک بادشاہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے پہلے ہی دن سے وہ یہ حکم دیتا ہے کہ وہاں فوج جائے اس جنگل میں، اور وہ جو جانور جو بھی اژدھے ہیں اس کو مار کے ختم کیا جائے. وہ مشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی وہاں پہ ایک محل بنایا جائے. تو وہ 7 سال ایک لمحہ سکون سے نہیں بیٹھتا ہے، اور وہ پوری تیاری کرتا ہے کہ 7 سال بعد جب اسے وہاں پھینک دیا جائے تو وہ سکون کی زندگی گزارے. تو یہ ایک عقل مند دانا شخص تھا جس نے اپنے گول کو، اپنے آبجیکٹو کو بھولا نہیں. وہ 7 سال اپنی زندگی میں اس نے سخت محنت کی، لیکن اس نے 7 سال کے بعد کی جو زندگی تھی اس کو ہمیشہ کے لیے سکھی سلامت بنا لیا. تو یہی مثال مومن کی ہے کہ جیسے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے علم کی مدد سے، امام کے فرامین کی مدد سے، جب اس کے اندر یہ روشنی ہو جاتی ہے کہ مجھے جو ہے حقیقت کے راستے کو پکڑنا ہے اور مجھے میرے آخرت کی زندگی کو سنبھالنا ہے. ہم نے گنان میں جب بات کی تھی تو ہمیں یاد ہے کہ وہاں پہ پیروں نے جو ہے وہ بنگلوں کی بات کی تھی کہ وہاں جو ہے بنگلے تھے جو امام جو ہے وزٹ کرنے آتا ہے آخرت میں. تو ہر مومن کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ رائل بنگلو، عام دنیا کا بنگلو نہیں، رائل بنگلو جو ہے وہ اپنے لیے آخرت میں بنائیں. کیوں رائل بنگلو؟ کیونکہ وہاں امام آئیں گے. عام دنیا کا اگر کوئی بنگلہ ہو تو امام شاید وزٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ بادشاہوں کا بنگلہ ہو تو بادشاہ اس سے ملنے تو بادشاہ آئیں گے نا. تو ہمارے پاس وہ قابلیت ہے کہ ہم رائل بنگلو جو ہے اپنے لیے تعمیر کریں. لیکن رائل بنگلو بنانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے. اور وہ محنت کیا ہے؟
نہ ہمیں کوئی پہاڑ توڑنا ہے، نہ ہمیں کوئی جنگ میں لڑنے جانا ہے. جو محنت کرنی ہے وہ اپنے اندر کی محنت ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنے دھیان کو بہتر بنانا ہے، اپنے فوکس کو بہتر بنانا ہے، اپنی پرائرٹی کو ٹھیک کرنا ہے. کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، کیا خواہش ہے، کیا ضرورت ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم غور سے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں ہمارے لیے، بہت ہی زیادہ آسانیاں ہیں. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ روحانیت کا راستہ جو ہے وہ مشکل ہے، اس راہ میں بہت سارے مسائل ہیں، اور حقیقت میں ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں، کیونکہ دنیا کو کاٹنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن اگر ایک مومن سالک اس کو حقیقی خواہش کے تھرو دعاؤں کے ذریعے امام سے مانگتا ہے تو امام بہت ساری آسانیاں بھی فراہم کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ہماری خواہش میں شدت ہونی چاہیے، ہماری ول پاور میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے، اور ول پاور بھی نہیں آتا ہے جب تک ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. تمام چیزیں جو ہے وہ امام ہی کی رحمت ہے، ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے. تو امام کی رحمت ہو تو ہم ان تمام باتوں کو جو ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مولا کی رحمت سے وہ ہمارے اندر گھر کر جائیں گی، اور ہماری دعاؤں کو ہمارا مولا جو ہے وہ قبول کرے گا اور ہمیں اس راستے میں بہت تیزی سے آگے بڑھائے گا. آمین الہی آمین. کمی کوتاہی کے لیے معافی. یا علی مدد.